بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بٹی، مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، خبریں تو بہت ہیں، بظاہر جمہوریت ہے لیکن وہ ڈکٹیٹر سے بدترین ہے۔ ملک انتقامی آگ میں جلایا جا رہا ہے، نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اپنے خلاف اٹھنے والی ہر تحریک کو طاقت سے ختم کرنا چاہ رہی ہے، یہاں تک کہ بانی تحریک انصاف جو ڈیالہ جیل میں 8-9 ماہ سے بند ہے، ان کی ملاقات بند کر دی گئی۔ آج انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، دہشت گردی کا کوئی خرچہ نہیں، مجھے ٹارچر دینے کے لیے روزانہ سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے۔ میری ملاقات پر پابندی لگانے کا اصل مقصد سینٹ الیکشن میں چوری کرنا ہے کہ میں اپنی جماعت کے لوگوں سے مشاورت نہ کر سکوں۔ جیسے پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان چھین کر مجھے گرفتار کروا کر الیکشن کرا کر 8 فروری کو ہار کر 9 فروری کو جیتے، اسی طرح سینٹ کا الیکشن چوری کرانے کے لیے مجھ پر پابندی لگائی گئی ہے۔ ناظرین، ایک اہم ترین خبر، ہمیشہ سنا جاتا ہے کہ الیکشن کے دوران یا ٹکٹ لینے سے پہلے یا الیکشن کمپین کے دوران 10-15 کروڑ 20 کروڑ کسی ایم پی اے نے لگائے، کسی نے ٹکٹ دینے کے پارٹی نام کے فنڈ پہ لیے، کسی نے کیسے دیے یا اخراجات کیے۔ پاکستان کی تاریخ کا 8 فروری 2024 کا پہلا الیکشن ہے کہ الیکشن ڈے پر کسی نے 10 کروڑ لگائے یا 5 کروڑ لگائے، اس کا تو میں حتمی نہیں کہہ سکتا، لیکن 8 فروری کو الیکشن پولنگ اسٹیشن جب بند ہو گئی پولنگ 5 بجے 8 فروری کو جمعرات والے دن، اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے جیتنے کے لیے مبینہ طور پر یا کچھ لوگوں کو 5-5 10-10 20-20 کروڑ کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اس سے ایسے لگتا ہے کہ نون لیگ کی بظاہر حکومت بن گئی، لیکن نون لیگ کو پتہ ہی نہیں کون کون سے وزیر بنائے جا رہے ہیں۔ آئی جی چیف سیکرٹری وہ اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے۔ ایسی کٹ پتلی حکومت بنی ہے کہ اس کو چلانے والوں کا ریموٹ کئی لوگوں کے پاس ہے، اور وزیر اعظم ایک نمائشی وزیر اعظم ہو کر رہ گیا، محترم شہباز شریف صاحب۔ مقصد یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ جمہوریت کی بات کرتی ہے تو انہوں نے کہا کہ الیکشن ہم جیتے ہیں، تو یہ کیسے الیکشن ہیں کہ ہم اپنی مرضی کا آئی جی چیف سیکرٹری وزراء نہیں بنا سکتے؟ تو ذمہ دار ذرائع دعویٰ کرتے ہیں، انہیں جواب دیے کہ آپ کب الیکشن جیتے تھے، دکھائیں آپ کو گریڈ فارم 45 اور آپ ٹھوس ہو جاؤ گے۔ یہ ہے آپ کی اصلیت جمہوریت کی۔ چوری کا جمہوریت سے جب سیٹوں پہ بیٹھو گے تو اختیار تو کم سے کم آپ کا نہیں بنتا۔ دوسری طرف ناظرین، کیا تحریک انصاف کی طرف سے سینٹ الیکشن میں امیدواروں کا اعلان کیا گیا ہے؟ کیا تحریک انصاف کو 9 مئی کے بعد کچھ لوگوں نے ہائی جیک کر لیا ہے؟ کیونکہ عمران خان سے ملاقاتوں پہ اکثر پابندی لگا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ سنی اتحاد سے اتحاد بھی آج کل متنازع ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کیو ایم کا تو متنازع ترین اتحاد ہے۔ یہ تو غیر فطرتی اتحاد ہے، یہ مفاد کے لیے آیا ہے، مقدمات سے بچنے کے لیے آیا ہے۔ عمران خان کی حقیقی حکومت کو بننے سے روکنے کے لیے کچھ لوگوں نے ان تینوں جماعتوں کی مدد کی، فارم 45 میں گڑبڑ کی اور ہارے ہوئوں کو جتایا۔ اگر عمران خان آ جاتا تو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والوں کو شرمندہ ہوتا۔ کیا تحریک انصاف الیکشن میں امیدوار جتا پائے گی جس کی پری پول ریگنگ شروع ہو چکی ہے؟ کیا تحریک انصاف میں قربانیاں دینے والوں کو نظر انداز کر کے مفاد پرست پارٹ 2 اون چودھری جو نواز عمران خان کے کبھی قریب ہوتے تھے، اب نون لیگ کی طرف سے، استقام پارٹی کی طرف سے ایم این اے زلفی بھاری جو ملک سے بھاگ کے تھے، ان کو ٹکٹ دیا جا رہا، اور کچھ لوگوں کا یعنی کہ عمر چیمہ نام ہی چوتھا پانچواں رکھا گیا، جبکہ وہ 2-3 سینٹ نہیں ہو سکتے۔ کیا اس کو ہائی جیک کر لیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اس وقت ان سے
ان کی قیادت اور ان کی فیملی کو ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے۔ کیا تحریک انصاف کو ہائی جیک کرنے والوں میں کچھ لوگ میر صادق اور میر جعفر آئے ہیں؟ یہ ایک تفصیلات اس میں دن بدن آتی جا رہی ہیں۔ کبھی افضل شیر مروت کسی کے خلاف بیان دیتے ہیں، یہاں تک کہ عمران خان کے جان نثار عمر مراد سعید کی بجائے کسی اور کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ عمر چیمہ نے قربانی کی انتہا کر دی۔ جو 9 مئی کے بعد اس کے ساتھ ظلم و ستم ہوا وہ تاریخ میں انسانیت کی تذلیل ہے، پر اس کا چوتھا پونچا نام رکھا گیا۔ کیا ان حقائق کا اگر عمران خان کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کارروائی کریں گے؟ عمران خان نے بہرحال آج کہہ دیا ہے کہ میری جان کو کوئی خطرہ نہیں، خطرہ موجودہ حکومت کو ہے اور ان کو بنانے والوں کا، یعنی کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور پی ڈی ایم کی حکومتوں بنا۔ دوسری طرف 3 سینٹ کے آزاد امیدوار آ گئے۔ اب سیاسی جماعتیں کٹ پتلی سے زیادہ نہیں رہی۔ فیصل واڈا آزاد امیدوار، لیکن سیاسی جماعتوں نے انہیں ریکمینڈ کیا، محسن نقوی کو بھی کیا، اسی طرح کاکڑ کو بھی کیا۔ یہ تینوں کھلاڑے کس کے ہیں؟ یہ سوال کا جواب تو سب کو پتا ہے، لیکن چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستین کا۔ ناظرین، 2 روز قبل سنی اتحاد کونسل کے ساتھ تحریک انصاف کی سیاسی وابستگی پر شور اٹھ رہا ہے۔ کہتے ہیں وحدت المسلمین کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، اور اس میں بہت ساری وجوہات بنائی جا رہی ہیں۔ آج بریسٹر گوہر نے کہا حالات کی مناسبت سے کیا تھا، مرونا شہرانی نے کس سے کیا، اور بلے باز کو کون لایا؟ یہ سازشی عناصر، کیونکہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ۔ جب عوام میں یہ الیکشن ہار گئے، عوامی اجتماع میں پی ٹی آئی جیتتی رہی، تو اب سازشی عناصروں نے اندر سے کمزور کرنے کے لیے میر صادق اور میر جعفر پی ٹی آئی میں گھسا دیے، جو گھس بیٹھے لندن بیٹھے سازشیں کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان کے ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ انہیں یقین ہے کہ بالآخر عوام کے مینڈیٹ کی قدر ہوگی اور وہی جیتیں گے۔ 2 روز سے سنی اتحاد کونسل کا تحریک انصاف کی سیاسی بدو شور اٹھ رہا ہے۔ کہنے والے فیصلہ ہوا تھا کہ جماعت اسلامی کی بجائے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ الحاق کیا جائے یا مولانا شیروانی کے ساتھ، جس کی وجہ سے نشستیں تحریک انصاف کو ملنے کی بجائے نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ہو گئی۔ وہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ الیکشن کمیشن اس قدر باعث ہے کہ پہلے عمران خان سے بلے کا نشان چھینا، کیونکہ 2/3 میجورٹی واضح دیوار پہ لکھی تھی۔ پھر نشان چھین کے بھی انہیں تسلی نہیں ہوئی، تو جو آزاد ہوئے تو انہوں نے وحدت المسلمین میں گئے، تو ان کو بھی نشان سیٹیں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم کو دے دی۔ یہ ظلم و ستم کے پہاڑ الیکشن کمیشن کے ساتھ جائیں گے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان میں محفوظ نہیں، آپ نے جو عوام دشمنی فیصلے کیے ہیں، آئین سے ماورائے کیا ہے، 90 دن میں الیکشن کرانا ذمہ داری تھی، آپ نے نہیں کیا۔ الیکشن صاف شفاف کرانا آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے اس تاریخ کے بدترین کیے، آپ کی اور آپ کے حمایتیوں نے۔ آپ نے ہر زبان بند کرانے کی کوشش کی۔ جمہوریت پر ایک ڈاکہ اور غیر آئینی شب خون مارتے رہے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن مل کے۔ جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا اور کٹ پتلی لوگوں کو بٹھا دیا گیا، صدر کی صورت میں، وزیر اعظم کی صورت میں، لیکن عوامی نمائندے ووٹ لے کر بھی ہار گئے، اور ہارے ہوئے لوگ ہار کر بھی بے عزتی سے جیت گئے۔ کیا خواجہ آصف قرآن پہ حلف دے کے کہہ سکتا کہ ریانہ ڈار کو اس نے ووٹوں سے ہرایا؟ نہیں۔ ایسی جیت پر جیسے کوئی چور اپنی چوری کا مال یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے چوری سے کمایا ہے، عیاشی تو کرتا ہے لیکن ذریعہ آمدن نہیں بتاتا۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے لوگ جو پی ڈی ایم میں، جو الیکشن میں 45 فارم سے ہارے تھے، 47 میں کر گئے، اپنی جیت کی تفصیلات نہیں بتا سکتے۔ ایک طرف تحریک انصاف نے غلط فیصلہ کیا تو دوسری طرف الیکشن کمیشن نے بھی اپنا دشمنی خود نبھائی اور تحریک انصاف کو ہرانے کے لیے ہر وہ غیر قانونی حربہ استعمال کیا، جس سے جمہوریت کمزور ہو گئی اور آج بننے والی حکومت کٹ پتلی ریموٹ کنٹرول سے چلائی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے موجودہ حالات میں سینٹ کی نشستوں کو لے کر
ایک اور فیصلہ بھی سامنے آیا ہے اور یہ بھی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان سے ان کا حق چھین لیا جائے۔ اس میں علی شیر مروت اور دوسرے بیانات مختلف ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر علی کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کے مطابق جدوجہد جاری رہیں گے۔ یہاں تک کہ بیرسٹر علی ظفر نے بھی کہا کہ طریقے سنی اتحاد کونسل سے وقت کی غلطی تھی، لیکن یہ غلطی کس نے کی، کس نے کرائی، اس کی تحقیقات اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ عمران خان کو غلط سزائیں کے ذریعے جیلوں میں بند کیا ہوا گیا ہے، ان کا رابطے ڈسکنیکٹ کر دیے گئے ہیں۔ ایک طرف 9 مہینے سے عمران خان جیل میں بند ہے، دوسری طرف سابق وزیر اعظم کے 7 سال سے بچے ہوشیاری جو پاکستان میں BBI پروٹوکول کے ساتھ آئے اور نیب نے انہیں باعزت طریقے سے چوما۔ وہ حسین نواز جو کہتے تھے کہ میں تو برٹش نیشنل ہوں، میرا پاکستان قانون سے کیا تعلق ہوا، وہ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ اب ادارے کس طرح اپنے غیر آئینی کام کرتے ہیں۔ سینٹ کے امیدوار میں اسلم اقبال کی ٹویٹ ہے، یاسمین راشد چلو وہ تو حق بنتا ہے، 72 سالہ ہے، کینسر زدہ ہے، زلفی بخاری کیا کس کا انویسٹر ہے، کس خدمت کے عہد اس کو دیا جا رہا ہے؟ پی ٹی اے کی لیڈرشپ یہ سوال کر رہی ہے، کارکن سوال کر رہے ہیں، جو 20,000 سے زیادہ گرفتاریوں کو وہ کہہ رہے ہیں لندن بھاگنے کا انعام دیا جا رہا ہے اور ہمیں مار کھانے کا، ہمیں برہنہ کیا گیا، ہماری عورتوں کو اٹھایا گیا، بچوں کو اٹھایا گیا۔ لیکن کاش اگر عمران خان ہوتے تو یہ ناانصافی نہ ہوتی، لیکن جب لیڈرشپ کو ہی ہائی جیک کر لیا ہو۔ صنم جوید، حامد خان، سرفراز چیمہ جس نے تاریخ کا بدترین تشدد کیا، اس کا نام اینڈ پہ رکھا کیونکہ وہ بن ہی نہیں سکتے۔ یہ ہوتا ہے جب لیڈرشپ سر پہ نہ اور میر جعفر آ جائے، جبکہ مسلم لیگ نون کی تو شروع سے عادت ہے کہ مفاد کے لیے جس کے ساتھ مفاد ہو اس کے پاؤں پکڑ لو، جس سے مفاد نکلے اس کا گلا دبا دو۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو اپنے کیس ختم کرانے کے لیے اب سینٹ میں بھی حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ سینٹ اپر ہاؤس ہے جو پالیسی ساز میں اہم رول ادا کرتا ہے، جس میں پاکستان کے برین ترین جاتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے فیصل واڈا، محسن نقوی صاحب دونوں ہمارے دوست ہیں، اور تو اور کاکڑ صاحب جنہوں نے نگران حکومت کے نام کو داغدار کیا، جانبداری دکھائی، سنا ہے وہ بھی سینٹ میں آ رہے ہیں، اللہ ہی حافظ ہے۔ تحریک انصاف کے صدارتی اور وزارت عظمیٰ کے امیدوار جتنے ہی سلجھے ہوئے اور سیاسی طور پر میچور تھے، ان کے مقابلے میں سینٹ کے نامزد کردہ امیدوار اتنے ہی امچور ہیں۔ سینٹ میں پارٹی پالیسی سے سیٹ کر کے ایک عمدہ پڑھا لکھا دماغ ضرور ہونا چاہیے تھا، جو کیونکہ اپر ہے ملک میں کیسے چلانا ہے، لیکن بدقسمتی ہے جس ملک میں ووٹ کی عزت نہ رہے اور حصول صرف اقتدار رہے اور ایک سیاسی جماعت پی ٹی اے جی سے مائنس کرنے کے لیے حکومت نے ظلم کی انتہا کر دی، لیکن وہ مائنس نہیں ہوئے، مگر تحریک انصاف نے 9 مئی کے واقعات میں شامل افراد کو ایڈجسٹ کرنے کی بجائے کچھ مفاد پرستوں بھی کیا۔ دوسری طرف ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے آج پھر جیل میں کہا ہے کہ اڈیالہ جیل میں میری ملاقات بند کرنے کا مطلب سینٹ کا الیکشن چرانا ہے، یہاں کوئی دھمکی نہیں ہے، روزانہ سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے، مجھے میری جماعت سے الگ کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ میری عوام میرے ساتھ ہے، تو جب تک میری عوام ساتھ ہے میں سیاسی جدوجہد جاری رکھوں گا۔ کہا جا رہا ہے کہ ملک کے ادارے پی آئی اے ہو، ریلوے ہو اور جو ادارے کمائی ہیں انہیں پونے بیچا جا رہا ہے اور مال خام تو ہو گیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، آج صحافی اسد طور کی ضمانت ہو گئی، انہیں مبارک ہو، اس جبر کے دور میں انہیں ضمانت ہو گئی۔ اور آخر میں ہماری پاک فوج کے اصل اسٹیبلشمنٹ کے اصل جوان اور افسر، ایک لیفٹیننٹ کرنل، سرحدوں پہ حفاظت کرتے ہوئے 5 لوگوں نے آج جام شہادت نوش کیا۔ اسٹیبلشمنٹ کا اصل کام سرحدوں کی حفاظت ہے، یہ اپنی زندگی دے کے میری اور آپ کی 22 کروڑ عوام کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے شہداء کو، ایسے غازیوں کو سلام ہی سلام۔ ہمیں امید ہے
کہ ہر ادارہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی خدمات کرتا رہے گا۔ یہ 5 لوگ جو آج شہید ہوئے ہیں، یہ ہمارے سر کا جھومر ہے، تاج ہے، ہم سب ان کو سلام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اداروں اور عوام کے درمیان لفٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ پاک فوج اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عوام کی اور پاکستان فوج کا ہے، شہداء کی اور غازیوں کی قدر کرتا ہے۔ تاہم سیاست میں انٹرفیرنس ہر ادارے کو نہیں کرنی چاہیے۔ سیاست سیاستدان کو کرنی چاہیے، صحافت صحافی کو کرنی چاہیے۔ اگر تمام ادارے اپنے آئینی حدود میں رہ کر کام کریں گے تو ملک ترقی اور خوشحالی کی طرف جائے گا۔ عمران تم سے مائنس نہیں ہوگا، تم مائنس ہو گئے ہو۔ اگر نوٹ کرو تو میاں نواز شریف سیاست سے عملاً مائنس ہو چکے ہیں۔ سازشوں سے اقتدار تو لے لی لیکن اختیار نہیں لے سکے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ 9 مئی پہ ناانصافی کرنے والوں کے خلاف سزا ہونی چاہیے، لیکن کسی ایک بے گناہ کو بھی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ انصاف کی فراہمی ترقی اور خوشحالی کی ضامن ہے۔ پاکستان زندہ باد۔